السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جذبی ٹی وی 7۔ ہم نے آپ لوگوں کو پارٹ نمبر 3 میں بتایا تھا کہ زمین کتنے سال پہلے پیدا ہوئی تھی اور اس کا میٹر خشکی کتنی فیصد ہے اور اس کا اوسطاً ڈگری سینٹی گریڈ کتنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ زمین کے علاوہ کوئی بھی سیارہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ آج ہم پارٹ نمبر 4 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم آپ لوگوں کو چاند کے بارے میں کچھ معلومات دیں گے۔ جس طرح زمین اور نظام شمسی کے دیگر ستارے سورج کے گرد محو گردش ہیں، اور جس طرح سورج کی کہکشاؤں کے لاکھوں ستاروں سمیت کہکشاؤں کے وسط میں واقع عظیم بلیک ہول کے گرد محو گردش ہیں، بلکہ اسی طرح چاند ہماری زمین کے گرد گردش میں ہے۔ نظام شمسی میں واقع اکثر سیاروں کے گرد ان کے اپنے چاند موجود ہیں، اور اکثر کے چاند متعدد ہیں۔ زمین کا صرف ایک ہی چاند ہے جو زمین سے اوسطاً 4 لاکھ کلومیٹر کی دوری پر زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ وہ اپنی گردش کا ایک چکر 27.321661 زمینی دنوں کے میں طے کرتا ہے۔ چاند کا قطر 3475 کلومیٹر اور یہ نظام شمسی کے آخری سیارے پلوٹو سے بھی بڑا ہے۔ دوران گردش وہ اپنا ایک ہی رخ زمین کی طرف رکھتا ہے۔ اس کی محوری اور سالانہ دونوں گردشوں کا دورانیہ برابر ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ایک دن اور ایک سال دونوں برابر ہوتے ہیں۔ جوں اس کا محور گردش کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ زمین کے گرد بھی اس تناسب سے گھومتا چلا جاتا ہے، اور یوں وہ زمین کی طرف اپنا ایک ہی رخ رکھنے میں کامیاب رہتا ہے۔ قمری تقویم میں چاند کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ سورج سے وقت کی پیمائش کے لیے انسان کو اپنے علمی سفر کی ابتدا میں سخت دشواریوں سے گزرنا پڑا، اور ابھی تک یہ سلسلہ تھم نہیں سکا۔ کبھی مہینے کم و بیش ہوتے آئے اور کبھی ان کے دن۔ یہی حالت سال کے دنوں کی بھی ہے۔ شمسی تقویم میں جا بجا ترمیم ہوتی ہے مگر اس کے باوجود ماہرین اس کے موجودہ صورت میں بھی مطمئن نہیں ہیں۔ موجودہ عیسوی کیلنڈر بار بار کی اکھاڑ پیچھاڑ کے بعد 1582 میں موجودہ حالت میں تشکیل پایا، جب 4 اکتوبر سے اگلا دن 15 اکتوبر شمار کرتے ہوئے 10 دن غائب کر دیے گئے۔ پوپ گریگورو کی حکم پر ہونے والی اس تشکیل نو کے بعد اسے گریگورین کیلنڈر کہا جانے لگا۔ دوسری طرف قمری تقویم میں خود ساختہ لیمپ کا تصور ہی موجود نہیں۔ سارا کیلنڈر فطری طریقے پر منحصر ہے۔ قدرتی طور پر کبھی چاند 29 دن بعد اور کبھی 30 دن بعد نظر آتا ہے، جس سے خود بخود مہینہ 29 دن اور 30 دن کا بن جاتا ہے۔ اسی طرح سال میں بھی کبھی دن کو بڑھانے یا کم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ چاند زمین کے گرد مدار میں اپنا 360 درجے کا ایک چکر 27 دن 7 گھنٹے 43 منٹ اور 11.6 سیکنڈ کی مدت میں مکمل کرتا ہے اور واپس اسی جگہ پر آ جاتا ہے۔ مگر ایک بڑی اہم بات قابل توجہ ہے کہ زمین بھی چونکہ اسی سمت میں سورج کے گرد محو گردش ہے، اور وہ مذکورہ وقت میں سورج کے گرد اپنا مدار کا 27 درجے فاصلے پر طے کر جاتی ہے۔ لہٰذا آپ چاند کو ہر ماہ 27 درجے کا اضافی فاصلہ بھی طے کرنا پڑتا ہے۔ گویا ستاروں کی پوزیشن کے حوالے سے تو چاند ایک چکر 360 درجے ہی کا ہوتا ہے، مگر زمین کی سورج کے گرد گردش کرنے کی وجہ سے اس میں 27 درجے کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی زمین کے گرد اپنے ایک چکر کو پورا کرنے کے لیے 327 درجے کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ 27 درجے کی اضافی مسافت طے کرنے میں اسے مزید وقت درکار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قمری ماہ کے مدت 27 دن 7 گھنٹے 43 منٹ اور 11.6 سیکنڈ کی بجائے 29 دن 12 گھنٹے 44 منٹ اور 2.8 سیکنڈ قرار پاتے ہیں۔ 29 دن اور 12 گھنٹے کی وجہ سے چاند 29 یا 30 دنوں میں ایک مہینہ بناتا ہے، اور باقی 44 منٹ اور 2.8 سیکنڈ کی وجہ سے سالوں میں کبھی 2 ماہ مسلسل 30 دن کے بن جاتے ہیں، اور یہ فرق بھی خود بخود فطری طریقے سے پورا ہو جاتا ہے، اور ہمیں اپنی طرف سے ان میں کوئی رد و بدل نہیں کرنا پڑتا۔ چاند کو سونپے گئے فطری طریقے تقویم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا، اور اس نے چاند کے لیے کم و بیش دکھائی دینے کی منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ تم برسوں کا شمار اور اوقات کا حساب معلوم کر سکو، اور اللہ نے یہ سب کچھ درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے۔ وہ ان کائناتی حقیقوں کے ذریعے اپنی خالقیت، وحدانیت اور قدرت کی نشانیاں علم رکھنے والوں کے لیے تفصیل سے واضح فرماتا ہے۔ اگلی رات چاند کی شکل تبدیل ہو کر ظاہر ہوتی ہے۔ ایسا سورج اور زمین کے حساب سے اس کے زاویے میں تبدیلی کے باعث ہوتا ہے۔ پہلی تاریخ کو وہ باریک ناخن کی طرح مغربی افق پر ظاہر ہوتا ہے اور جلد ہی غروب ہو جاتا ہے۔ اسی کے بعد ہر اگلے دن پہلی سے بڑا ہوتا ہے اور زیادہ دیر تک افق پر رہتا ہے۔ 7ویں تاریخ کو وہ وسط آسمان میں ظاہر ہوتا ہے اور 4ویں کو مکمل چاند کی صورت میں مشرق سے باقاعدہ طور پر طلوع ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے، اور صبح طلوع شمس سے پہلے غروب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے دنوں میں روشنی سطح بتدریج کم ہونے لگتی ہے اور وہ رات کو دیر سے طلوع ہوتا ہے۔ آخری تاریخوں میں وہ صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے۔ ان دنوں اس کی حالت بہت باریک ہو جاتی ہے۔ چاند کی اس حالت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا:
اور ہم نے چاند کی منزل طے کر رکھی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پہلی حالت کو پلٹ کر کھجور کی پرانی بسیدہ ٹہنی جیسا ہو جاتا ہے۔ چاند کی روشنی جو چاندنی راتوں میں انتہائی دل فریب حسن رکھتی ہے، اس کی اپنی نہیں ہوتی۔ چاند تو محض سورج کی طرف سے آنے والی روشنی کو منعکس کر کے چمکتا دکھائی دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم سے زاویہ بدلنے پر اس کی شکلیں بھی بدلنے لگتی ہیں۔ اگر ہم چاند پر جا کر زمین کی طرف دیکھیں تو زمین بھی ہمیں چاند ہی کی طرح روشنی منعکس کر کے چمکتی دکھائی دے گی اور چاند ہی کی طرح شکلیں بدلتی بھی نظر آئے گی۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ چاند شکلیں بدلنے کے ساتھ ساتھ زمین پر طلوع و غروب ہوتا بھی دکھائی دیتا ہے، مگر زمین چاند پر ایک ہی جگہ کھڑی نظر آئے گی اور وہیں کھڑی شکلیں بدلتی رہے گی۔ چاند کی روشنی سورج کا مرہون منت ہے۔ جس طرح زمین سورج کی دھوپ سے تمادات پاتی ہے اور روشن ہوتی ہے، اسی طرح چاند بھی سورج کی دھوپ سے منور ہوتا ہے۔ یہی بات قدیم یونانی نظریات سے مطابق نہیں رکھتی، مگر قرآن صداقت اسے عیاں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم و عرفان سے آری دور کے متداول نظریات کے خلاف قرآن مجید سے سورج کے لیے روشنی دینے والا اور چاند کے لیے روشنی کیا جانے والا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا اور چاند کو اس سے روشن کیا۔ اسی طرح سورۃ نوح میں اور ان میں سے چاند کو چمکنے والا اور سورج کو ایک روشن چراغ روشنی دینے والا بنایا ہے۔ سورج کی خود روشن ہونے اور چاند کی مستعار روشنی سے منور ہونے کی حقیقت اللہ رب العزت نے آج سے 14 صدیاں پہلے قرآن مجید میں بیان کر دی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا بھر کے علمی حلقوں میں فقط یونانی نظریات کا طوطا بولتا تھا۔ یہی ایسا ماحول میں آج کے دور کے سائنسی نظریات کا کم محقہ پیش کرنا فقط اللہ رب العزت ہی کی قدرت سے ممکن ہے۔ کلام الہی کے برحق ہونے اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت میں یہ جیسے بے شمار آیات قرآن مجید میں موجود ہیں، جن کے مطالعہ سے سلیم العقل انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اسلام ہی دین حق ہے، جو آج کا بھی دین ہے اور آنے والے کل کا بھی ہے، کہ اس روز قیامت تک کے لیے مکمل دین بنا کر بھیجا گیا۔ زمین کے گردش سے متعلق ابہام اور سوالات تو ایک مدت پہلے ختم بھی ہو چکے تھے۔ 21ویں صدی میں جب انسان چاند پر کئی مشن بھیج چکا، زمین کے بائر مدار میں بین الاقوامی خلائی مرکز میں پرواز رہے، درجنوں خلائی مشن اب تک مختلف سیارے کی جانب بھیجے جا چکے ہیں۔ زمین کی گردش سے وجہ سے وقت اور دنوں کا حساب طے ہے۔ گردش ہی کی بنا پر اگلے کئی دہائیوں سے بلکہ صدیوں میں چاند اور سورج کے گرہن تک کی تاریخیں موجود ہیں۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کس طرح زمین کو ساکن سمجھا جا سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ پورا ٹاپک پسند آیا گیا۔ آج ہماری یہ ویڈیو سیریز آج کے لیے اختتام ہو گئی۔ امید کرتے ہیں کہ ایسی بہت سی ویڈیو ہم آپ لوگوں کے لیے تیار کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور پوری ویڈیو سیریز اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔